معجزہ کسے کہتے ہیں، اور معجزے کو ماننا اور اس کا انکار کرنا کیا اسلام کا بنیادی حکم ہے؟ معجزہ تو جو لفظ ہے نا، یہ علماء اسلام کی اصطلاح ہے، قرآن حدیث میں تو نہیں آتا. وہاں تو آیات ہے، برہان ہے، بینہ ہے کہ ایسی صاف چیزیں جن سے ہر شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے. ایسی نشانی ہوتی ہے جس سے آنکھیں کھل سکتی ہیں کہ یہ کام انسان کر سکتا تھا، یہ اللہ اس کی پشت پر ہے. اور اس کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے ایک آدمی کہتا میں بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں سفیر ہو کر، وہ سند سفارت نہیں پیش کرتا، دکھاتا ہے کاغذات کہ یہ موہریں لگی. اب ایک سے کھڑا ہوتا میں نبی ہوں، لوگ کیسے مان لیں؟ اس کو کوئی سند پیش کرنی پڑتی ہے. سلطان، اسی لیے قرآن نے اس کو کہا کہ وہ اس کے پاس چارٹر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نشان ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن جیسے. وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے کہہ پر چاند کو ٹکڑے کر دے، سمندر پھاڑ دے. لوگ دیکھتے ہیں کہ تو کسی کے معجزہ لوگوں کو عاجز کر دینے والی، ہرا دینے والی، کہ ساری دنیا نہیں کر سکتی. اب وہ کام جب ہو جاتا ہے کہ اس نے بادشاہ سلامت سے کہا اور بادشاہ نے اس کے کہہ پر کر دیا، انوکھا کام مال کے کائنات نے، تو آنکھیں تو کھل گئے، یہ اللہ کی طرف سے، ورنہ اللہ جھوٹے کی تائید تو نہیں کر سکتا. اب جو انکار کرنے والے ہیں وہ دو طرح کے، ایک تو سرے سے معجزات کے منکر ہے، سنت اللہ کا غلط معنی لیا، لاز آف نیچر ہیں، یہ پرویزی وغیرہ، یہ تو اسلام سے خارج ہے. ایسا اللہ جو اب اپنی حکومت میں کوئی دخل ہی نہیں رکھتا، بے بس ہو گیا، قانون بنا دیے، پتہ نہیں زندہ یہ مر گیا، آٹومیٹک چل رہی، یہ تو کافر ہے، ملحد ہے. ایک ہے کہ معجزوں کو مانتا مگر کسی معجزہ پر بحث کرتا کہ یہاں معجزہ نہیں بیان ہوا، یہ عام بات، یہ تفسیر کی بات، اس میں کوئی بات نہیں، علماء کا اختلاف ہو جاتا. جیسے سلیمان علیہ السلام کے لیے آتا کہ ہم نے اس کے لیے داؤد علیہ السلام لوہا نرم کر دیا. اب کچھ کہتے ہیں معجزہ کہ وہ ہاتھ میں لیتے تھے وہ پانی کی طرح ہو جاتا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں، اس وقت تک لوگوں کو یہ لوہے کی صنعت کا پتہ نہیں چلا تھا کہ پگھلا کر اس سے ہتھیار، یہ پہلے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا. یہ لوگ معجزات کے منکر نہیں، باقی موقعوں پر مانتے ہیں، مگر کسی خاص موقع پر کہتے ہیں کہ یہاں ایک عام حالت کا بیان ہوا، یہ کوئی منکر نہیں ہے. یہ ایک اور بات جو سرے سے کہنا کہ نہیں اب اللہ تعالیٰ بالکل بے بس ہے، یہ دنیا قوانین کے بل پر چل رہی ہے اور اس کا نام سنت اللہ رکھ رہے، غلط. سنت اللہ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ چونکہ خامد بیوی سے بچے پیدا ہوتے ہیں یہ سنت اللہ. کہاں ہے سنت اللہ؟ عادت اللہ کہ عام روٹین یہ ہے، ورنہ اللہ بغیر باپ کے پیدا کر رہے ہیں. یہ بیوقوف سمجھ رہے کہ سنت اللہ اور ہوتی ہے، عادت اللہ اور ہوتی ہے. میں عام حالات میں سیویاں نہیں کھاتا مگر عید کے دن کھاتا ہوں. وہ کہیں گے کہ عام عادت میری اور ہے، اس دن میری عادت خاص اور ہے. سنت اللہ کہ اللہ اعلان کر دے کہ میری یہ سنت ہے، خود کہہ دے، پھر اس کے خلاف نہیں ہوگا. وہ ایک ہی شاید یاد رکھ لیں، پورے قرآن میں سنت اللہ بڑا فطور ڈالا ہے لوگوں نے. سنت اللہ جس کو اعلان کیا نا کہ میری سنت، وہ کیا ہے کہ انبیاء کے منکر پھر عذاب سے بچ نہیں سکتے. رسول جب آ جاتا نبی، اللہ اس کے ماننے والوں کو اسی وقت یا دیر بعد غلبہ دیتا ہے اور منکرین تباہ ہوتے ہیں. جہاں جہاں یہ آیت ہے نا، صرف یہ بات بیان ہوئی ہے کہ رسولوں کی مخالفت کرنے والے عذاب سے بچ. یہ اللہ کی سنت ہے جس میں تبدیلی نہیں، ایک ہی بات، باقی اور کوئی نہیں کہ آگ نہیں جلاتی یا جلاتی ہے، بچے باپ سے ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ بدلتا ہے، بدلتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں. یہی تو اس کا روٹین اور فیصلہ کہہ سکتے صرف وہ بات جو ہے نا کہ اہلاک المکذبین، مکذبوں کو ہلاک کرے گا اور اپنے رسولوں کو غلبہ دے گا. اس کو کہا کہ یہ میری سنت ہے جس میں کوئی، یہ میرا وہ قانون ہے جو بدلا نہیں ہے. بات اور ہے، اس کو شہادت القرآن میں مولانا حافظ ابراہیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ نے اکٹھا کر کے ساری آیتیں کہ جہاں جہاں فرقہ پڑھو. یہاں اور کوئی بات ہے کہ بیٹا باپ کے بغیر نہیں ہو سکتا یا آگ نہیں جلانے سے بعد، کہاں سنت اللہ اس کو کہا؟ یہ عادت ہے نا. سنت اللہ جو قرآن نے کہا صرف اس بات کو کہا، ایک جس کا اعلان کر دیا کہ اس میرے دستور میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کہ میرے پیغمبروں کے مخالف دنیا میں دن لاتے پھریں نہیں. سال 2 سال 2 سال بھی گزارے تباہ، بالکل برباد، اور انبیاء اور ان کے متبعین غالب ہوں گے. وہ کتاب شہادت القرآن لایا کہ اس کے لوگ پڑھے. جس چیز کو چاہتا ہے یہ سنت اللہ اپنی طرف سے کہتے. اگر روزانہ بھی وہ کام ہوتا تو عادت ہے، اس کے خلاف اگر اللہ نے کر دیا ثبوت ہونا چاہیے، کوئی بات نہیں. جب حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے نے کہا بیٹا ہوگا، کہا کس طرح، میرا کوئی خاوند نہیں، میں بدکار نہیں کہا، کذالک یخلق اللہ ما شاء، اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. وہاں طاقت اپنی بیان کی کہ میں پابند ہوں کہ مرد آئیں قریب، تو یخلق ما شاء، جیسے چاہتا پیدا کر. تو عادت کو الگ رکھیں، سنت کو الگ رکھیں. سنت ایک ہی بات ہے جس کا قرآن نے اعلان کیا کہ یہ سنت اللہ
اس میں تبدیلی ہے کہ پیغمبروں کے ماننے والے آخر غالب پائیں گے. کتنی صدیاں عیسائیوں کو کیسر کچلتے رہے, 10 بادشاہیاں گزری, آگ میں جلایا. کسی امت نے ایسا امتحان نہیں. بچے آگ میں جلائے, ان کے بوٹیاں اڑا دی, مگر مسیح علیہ السلام کے ماننے والے جمے رہے. آخر میں وہی پھر کیسر جو قسطنطین وہ عیسائی ہوا, پھر سلطنت کے زور سے ساری دنیا میں عیسائیت پھیلا دی. اللہ وہی کہتا نا کہ پھر ہم نے غلبہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو, دشمن جو تھے وہ ہار گئے. تو یہ ہے سنت اللہ جو پوری ہو کر ہے. رسول اللہ کے دشمنوں نے تھوڑا زور لگایا, کیسر اور کسرا زور لگاتے رہے, برباد ہو, دین غالب ہے. مولانا بھائی اور کسی شے کو قرآن نے سنت اللہ نہیں کہا. جو اٹھتا ہے یہ کہہ دیتا سنت اللہ, اس لیے جی آگ کس طرح ابراہیم کو نہ جلائے فلاں, کہاں اللہ نے اس کو سنت اللہ کہا. مولانا اس وقت دنیا کے اندر جو معجزات کا سرے سے انکار کرے نا, کیا اللہ کا کوئی. اور کمال یہ کہ سارے گمراہ پہلے مانتے رہے. پرویز صاحب کتنی مدت مانتے رہے معجزوں کو, سب اسی طرح لکھتے رہے, بعد میں پٹری سے اتر گئے, نہیں کوئی معجزہ. غلام احمد قادیانی 20 سال لکھتا رہا کہ حضور کے بعد نبی بننے والا کافر. پھر 4 مرید مل گئے, پینترا بدل لی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں کوئی غرض سر سید احمد خان کا بھی کچھ ایسا ہی نظریہ, یہ نفس کے بندے. جو کچھ غلام پرویز لکھتا نا, سب کی پہلے اس کے الٹ لکھتا نا, ایک بات پر قائم نہیں رہا, ہر شے مانتا تھا, بعد میں پھر سر سید احمد خان بھی, سید احمد خان نے یہ سارا فتنہ شروع کیا. مجھے وہی سارے فتنے کا مجھے احادیث کا انکار شروع کیا, قرآن کا انکار نہیں کر سکتا تھا, غلط تعویلیں شروع کر دی. اب ایک نمونے کے طور سنے نا, وقت ہو رہا کہ جب آیا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور سمندر آ گیا, پیچھے لشکر تھا, لوگوں نے کہا انا لمدرکون, موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. کہا فکر نہ کرو, اللہ میرے ساتھ ہے, قرآن ہے. حکم ہوا لاٹھی مار, لاٹھی ماری, واضح الفاظ میں فن فلا کر بار, سمندر پھٹ گیا. فکان کلو فرقن کالطود العظیم, ہر ٹکڑا لگ رہے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو. اور پھر مغالطہ نہ رہے کہ ہوا کا جوار بھاٹا سا, جیسے کہتے ہیں ہوا آئی اس نے ادھر ادھر کر دیا. فرمایا طریق نہیں جبا تھا, خشک راستہ نکلایا وہاں سے. دنیا صاف بات تھی, ماننے کو جی نہیں چاہتا کہ سمندر پھٹ جائے. من کرو, لوگوں نے کیا مانا اس کا, پھر ادھر بیسا کرا دیا. اب دیکھیں قرآن سے ٹھٹھا, سر سید کو کہتے ہیں بڑا دین کا خادم تھا اور قوم کا تباہ کر دیا اس قوم. یہاں اسی لیے گاندھی پیدا ہوئے اور پرویزی پیدا ہوئے. کہنے لگا اضرب کا معنی ہر وقت مارنا نہیں ہے. اللہ کہتا نہیں قرآن میں یضربون فی الارض, دیکھتے چلتے پھرتے. دوسرا عصا کا معنی ہر وقت لاٹھی نہیں. حضور نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے عصا کو توڑے جبکہ وہ پہلے متفق ہوں, قتل کر دو. یہاں جماعت مراد ہے. تو معنی کیا بن گیا پھر کہ جب کا پانی مانگا قوم نے, تو اللہ نے کہا اپنی قوم کو لے کر پہاڑ پر چلا جا, نہ لاٹھی مارنی نہ کوئی, پہاڑ پر قوم کو لے کر چلا جا. اب بتائیں کہ ضرب جب آتا چلنے کے معنی فی الارض نہیں ہوتا ساتھ, یضربون فی الارض, وہ تنہا کب ضرب کا معنی ہوتا چلنا, ضرب مارنا ہی ہے. جب ہوگا نا زمین میں تو پھر ہوگا زمین میں قدم مارنا, چلنا. آگے جھگڑا ہوتا, ایک چلاکی یہ. دوسرا عصا جو ہے لاٹھی کا, وہ عام حالات میں لاٹھی کب کا موسیٰ کے پاس لاٹھی, وہ اصل مسلمین کہ مسلمانوں کا عصا. مسلمان ساروں کے پاس کیا عصا, ایک ہیں وہ امت, اکٹھے ہیں, اتحاد ہے ان کا. محاورہ خود بتاتا ہے. اور حجر جو ہے, اللہ کہتا ہے جب لاٹھی پتھر پر ماری اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو یہ کوئی قرآن سمجھنے کی باتیں نہیں, دین کا مذاق اڑایا اس نے اور لوگوں کو غلط راستے پر ڈال دیا. اب چونکہ یہ اس کے چیلے ہیں, یہ بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں کہ پردہ ختم کیا سارے, اس لیے سید احمد خان محسن قوم تھا. کیا قوم کا مطلب, دین برباد. یہ باتیں اب سنتے نہیں لوگ. اگر قوم کا درد بھی تھا تو اس کا یہ مطلب تھا کہ دین ہی برباد کر دو. مولانا اس وقت جو روحانی سلسلے ہیں, یہاں ایک بات اور بھی بیان کر دوں. قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھی تھا, سیکٹری تھا ان کا, بڑا خاندان علمی سے تھا, علماء کا بیٹا تھا. اس نے سوال کیا مولانا عبد الماجد دریا بازی سے کہ ہماری بچیاں بہنیں ہیں, کوئی تعلیم کے لیے انتظام نہیں, مجبوری ہے مخلوط تعلیم کی, اگر کوئی بچے بھی پڑھتے ہیں تو کیا کریں. تو مولانا نے جو لکھا اس میں سے ایک ٹکڑا سنانا. مولانا نے کہا یار جو بے ایمان اٹھتا قرآن حدیث میں علم حاصل کرو, علم پر, اور علم اس کا حضور نے کہا, یہ تو بچوں کو پڑھانا بھی جرم ہے. اس کا علم کا حضور نے ذکر کیا تھا, کیوں دین کی تعریف کر رہے ہو. حضور نے جس علم کا کہا کہ اس کا سیکھنا اجر ہے اور فرض ہے, وہ قرآن ہے, رسول اللہ کی سنت ہے, وہ یہ ہے بدماشی.
کہ اسکولوں کالجوں میں بھیج دو. یہ تو مولانا عبد الباقی نے لکھا لڑکوں کے لیے حرام ہے. تم لڑکیوں کو پڑھانا چاہتے ہو؟ یہ صرف نے تو برباد کر دیا لوگوں کو. بچے بگڑ گئے, بدماش بن گئے, دہریے بن گئے. علم ہے, جس کو جی چاہتا ہے علم کہہ دیتے ہیں. اس طرح تو جادو بھی علم ہو جائے گا, بدماشیاں کرنا, ڈاکے مارنا بھی علم ہو جائے گا. یہ علم کوئی نہیں. علم بس کتاب و سنت. بہت اچھا مضمون وہ نا بیداری میں چھپا ہے, وہ کرتے رہتے ہیں محمد موسیٰ بھٹو, پرانے نکال کے ٹکڑے. پڑھنا چاہیے. آخری شاید سوال آپ بھی یہاں لگوا دیں, آنا شروع ہو جائے. بیداری بہت عمدہ مضامین ہوتے ہیں جدید مسائل پر.